السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے ناظرین و سامعین میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز کو بار بار واچ کریں، زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں تاکہ پوری ویڈیو سننے سے ساری معلومات آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سمجھ سکیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر موجود الفاظ کی صرفی تحقیق، تحلیل، تشریح و تفسیر بیان کر رہا تھا۔ تو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا، یہ ہدا یہدی ہدین و ہدایتاً باب سے ہے۔ ہدا یہدی یہ معطل اللام ہے، اور رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، راستہ دکھانا، ہادی بننا، لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بننا، کسی کو حق پر گامزن کرنا اور وعظ و تبلیغ کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے کسی کے کام آنے کو ہدا یہدی ہدایتاً سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ فعل متعدی ہے، اور الصراط یہ راستے کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے، اور پل صراط کو بھی جسر الصراط کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ پل جو جنت دوزخ کے بیچ میں تانا جائے گا قیامت کے دن، اعمال کا حساب ہونے کے بعد، اعمال تلنے کے بعد، جنت دوزخ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جہنم کے اوپر اس پل کو باندھا جائے گا، تانا جائے گا، جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بتایا جاتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اسے تانا جائے گا، اور جہنم میں گرنے والے وہیں سے گریں گے، اور جنت میں جانے کے حقدار بننے والے کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو گزار کر جنت میں بھیج دے گا۔ تو اس پل کو بھی پل صراط کہتے ہیں۔ یہ سارے مفاہیم ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اسم ہے، اور المستقیم جو ہے وہ استقام یستقیم استقامتاً باب استفعال ثلاثی مزید فی سے ہے، اور درست چلنے کو، سیدھا چلنے کو کہتے ہیں۔ باب استفعال کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مستقیم، مستقیمان، مستقیمون، مستقیمۃ، مستقیمتان، مستقیمات، یہ 6 صیغے باب اسم فاعل کے بنتے ہیں، ثلاثی مجرد ہوں، ثلاثی مزید فی ہوں، رباعی مجرد ہوں، رباعی مزید فی ہوں، جو بھی زاویے افعال کے ابواب کے حوالے سے ہیں ان میں اسم فاعل کی 6 صیغے ہوتے ہیں کم از کم، اور ثلاثی مجرد کے ابواب سے اسم فاعل کے صیغے بہت سارے ہیں، کچھ تو جمع مکسر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جمع مذکر سالم سے، جمع مؤنث سالم سے، اسم مبالغے سے، صفت مشبہ سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ سارے گنے جائیں تو 20-22 کے قریب الفاظ بنتے ہیں ثلاثی مجرد سے اسم فاعل۔ مختلف پھر نام ان کو ملتے ہیں، اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، جمع مکسر، اور
جمع سالم مذکر مؤنث یہ سارے صیغے ثلاثی مجرد کے بنتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد مزید فی وغیرہ، تو اس کے 6 صیغے کم از کم بنتے ہیں۔ تو ان معلومات کو جاننا بھی ہمیں ضرورت ہے تاکہ صیغوں کے اعتبار سے ہم معنی کو جان سکیں۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں انعمت، انعم ینعم انعاما باب افعال ثلاثی مزید فی کا باب ہے، انعام کرنا، احسان کرنا اور نوازنا، نعمتوں سے سرفراز کرنا، آسودہ حالی عطا کرنا، دینا کے معنی میں ہے۔ المغضوب جو ہے وہ غضب یغضب، فعل یفعل باب، غضب یغضب غضبا باب سے ہے، غصے ہونا، پھٹکار ڈالنا اور ناراض ہونا، اور کسی کو رحمت سے اور خوشگوار حالات سے دور کرنا کے معنی میں ہے۔ اور المغضوب جو ہے وہ اسی باب سے، غضب یغضب باب سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، مغلوب مغلوبان، مغلوبون مغلوبۃ مغلوبتان مغلوبات۔ اگر مختصر الفاظ بنائے جائیں تو 6 الفاظ بنتے ہیں، اور تفصیل میں جائیں گے تو 20-22 الفاظ اس میں فاعل ثلاثی مجرد کے بنتے ہیں۔ اور الضالین کا جو لفظ ہے وہ ضل یضل ضلا وضلالۃ، گمراہ ہونا، گم گشتہ راہ ہونا، راستہ بھٹک جانا اور گمراہی میں پڑ جانا اور باطل میں پڑ جانا، نافرمانی میں پڑ جانا اور اللہ کے راستے سے ہٹ جانا اور حق سے منحرف ہونا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ضالین جو ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جو مذکر سالم کے وزن پر، ضال، ضالان، ضالون، ضالۃ، ضالتان، ضالات، یہ کم از کم 6 الفاظ تو بنتے ہی ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کے صیغے جب جمع مکسر کے بھی، اسم مبالغہ کے بھی، صفت مشبہ کے بھی ملائیں گے اور تصغیر کے بھی ملائیں گے تو پھر یہ 20 سے اوپر الفاظ بنتے ہیں۔ تو انہیں بھی جاننا ضروری ہے صرفی اعتبار سے، تاکہ ہمیں ایک لفظ سے کئی الفاظ بنانے کا طریقہ آ جائے اور ان الفاظ کا پتہ چل جائے، اور پھر ان کے معانی بھی ہمیں مفرد تثنیہ جمع کے حوالے سے اور صفت مشبہ کے حوالے سے، اسم مبالغے کے حوالے سے اور ہر زاویے سے ہمیں الفاظ بھی معلوم ہو اور ان کے معانی بھی ہمیں ہر زاویے سے معلوم ہو، تو ہم عربی گرامر کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور عربی ادب کو بھی سمجھ سکتے ہیں، الفاظ کی نوعیت اور معنوی نوعیت بھی ہم جان سکتے ہیں، پھر تشریح، تفسیر اور تبیین، وضاحت، ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم موقع مناسبت سے، بلاغی اعتبار سے اور فصاحتی اعتبار سے ہر زاویے سے ہم معنی کو جان سکتے ہیں اور صحیح معرفت اور معلومات سے ہم مستفید اور مستنیر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق، خوشنودی کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.